ایسی بچی گناہ مت کریے گا، کمنڈل میں اپنی شریعت کے ساتھ اس کی پرواہ مت کرنا، نماز نہیں نماز مت چھوڑنا، نماز 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 نماز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین کرام، یہ گزشتہ سے پیوستہ جو آپ کے سامنے کشف المحجوب شریف کا درس پیش کیا جا رہا ہے، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے جو ہے سنا کہ ہم پہلے سوال کو جو ہے پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر جواب کی طرف آئیں گے۔ تو صاحب کتاب ذکر فرماتے ہیں کہ صورت سوال، یہ حضرت ابو سعید غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سوال کیا کہ مجھے تحقیقی طور پر بیان فرمائیے کہ طریقت و تصوف اور ان کے مقامات کی کیفیت اور ان کے مذاہب و اقوال اور رموز و اشارات کیا کیا ہیں، اور یہ کہ اہل طریقت و تصوف اللہ تعالی سے کس طرح محبت کرتے اور ان کے دلوں پر تجلیات ربانی کی اظہار کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور یہ کہ اس کی ماہیت کی گناہ کی ادراک سے عقل حجاب میں کیوں ہیں، اور نفوس انسانیہ اس کی حقیقت سے کیوں منفرد ہیں، اور صوفیاء کرام کی ارواح کو اس کی معرفت سے کیسے راحت اور آرام ملتا ہے۔ نیز اسی ضمن میں جن باتوں کا جاننا ضروری ہے وہ بھی بیان فرمائے۔ اب عزیزان محترم، دلچسپ باتیں جو ہے صاحب کتاب ذکر فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے جو دیباچہ تھا اور باتیں تھیں وہ آپ کے ذہن کو اس کتاب کو سمجھنے کے لیے یا درس کو سمجھنے کے لیے وہ بہت ضروری تھا کہ بیان کیا جاتا۔ اب وہ جو ہے کتاب کا جو ہے ماحصل و نچوڑ کہ جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تو یہاں پر ایک گزارش یہ عاجز و مسکین اور بھی کرے گا کہ جب آپ جو ہے سننا شروع کریں تو کوشش یہ کریں کہ اگرچہ آپ حصوں میں اسے سنیں، ٹکڑوں میں سنیں، مگر گفتگو کو جو ہے جب آپ مکمل طریقے سے سنیں گے تبھی آپ کو جو ہے لطف آئے گا۔ تو یہ گزارش ہے کہ کسی اور جو ہے قصے اور کہانی کی طرح کہ تھوڑا سنا اور پھر چھوڑ دیا، پھر تھوڑا سنا پھر چھوڑ دیا، تو اس سے جو ہے آپ کا نقصان ہوگا کہ کسی بات کو جو ہے سمجھنے کے لیے بڑی مشکل پیش آئے گی۔ اس لیے اگرچہ یہ ہمارا درسی بیان جو خانقاہی ہے گلشن چشت کے تحت آپ تو یہ اگر تھوڑا لمبا بھی ہو جائے تو ہم جانتے ہیں کہ مصروف ترین دنیا ہے، لوگوں کے پاس بڑے مصروفیات ہیں اور آدمی جو ہے وقت نہیں نکال پاتا، تو اس میں جو میرے گوشے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب آپ فارغ ہوں اور آپ کے پاس وقت ہو تو اس وقت جو ہے اس کو جو ہے آپ سننا شروع کریں۔ 10-20 منٹ 30 منٹ سے زیادہ ہمارا یہ سلسلہ نہیں ہوتا ہے، تو آدھا گھنٹہ آپ سونے سے پہلے اگر یہ نکال لیں، سلسلے وار جب گفتگو آپ جو ہے سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز میرے پڑھنے میں تو کوئی کمی اور نقص ہو سکتا ہے عزیزان محترم، لیکن جس صاحب دل نے، جس صاحب حال نے اس کتاب کو لکھا ہمارے لیے کہ ہمارے سوالوں کا جواب مل جائے، تو عزیزان محترم ان کا جو ہے جو حال تھا اور ان کی طرف لو لگا کر توجہ کر کے جو ہے اس عاجز و مسکین کے زبان سے اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز میرا وجدان کہتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خوب خوب جو ہے رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ اب جو ہے اس لیے میں نے آپ کو اس طرف توجہ دلائی کہ سوال کرنے والے کوئی معمولی حیثیت کے آدمی نہیں ہیں، بلکہ حضرت ابو سعید غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سوال کیا ہے جو سوال صاحب کتاب نے ذکر فرمایا، اور پورے جو ہے طور پر اس کو جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ان کے بیچ میں بھی اگر کوئی ایسی ضرورت کی باتیں ہیں تو وہ بھی آپ بیان فرمائیں۔ تو اب جو ہے حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے بندہ عاجز و مسکین آگے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جیسے کہ آج بھی مفتیان کرام جب کوئی فتوے کو لکھتے ہیں تو یہ جملہ استعمال فرماتے ہیں جو داتا صاحب نے کہا، الجواب بعون الملک الوہاب، اے اللہ میں تو کسی لائق نہیں ہوں کہ تیرے کسی بندے کے سوال کا جو ہے جواب دے سکوں، لیکن تیری عطا سے، تیرے کرم سے، اور اگر تو جو ہے رحم فرما دے، کرم فرما دے تو پھر جو ہے میرے لیے ان کا جواب دینا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو حضور داتا صاحب جو ہے ذکر فرماتے ہیں، اے طالب حق، یہ جملہ آپ کے دل کو جو ہے نا لگنا چاہیے، جو داتا صاحب نے لکھ دیا اور فرما دیا اے طالب حق، کسی اور سے نہ میں مخاطب ہوں نہ پڑھ کر سنا رہا ہوں، اسے جس کو جو ہے یہ تڑپ ہے کہ میں حق کو پا جاؤں، وہ طالب حق اسے پڑھے بھی اور وہی طالب حق اسے سنے بھی، ورنہ چھوڑ دے۔ ذکر فرماتے ہیں اے طالب حق، میں نے 3 مرتبہ جو آپ کے سامنے کہا اے طالب حق، اے طالب حق، اے حق کے طالبو متوجہ ہو جاؤ،
تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے زمانے میں خاص کر اس علاقے کے، اب یہ جو ہے آپ جہاں بھی ہوں جس طرح سے بھی لے جائیں، یہ دو بزرگ ہیں، سوال کرنے والے حضرت سیدنا ابو سعید غزنوی ہیں، جواب دینے والے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ در حقیقت علم طریقت سے دور ہو کر ہوا و ہوس میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ جس وقت آپ نے جو ہے دیکھا قوم کی حالت، تو عزیزان محترم یہ تیسری چوتھی صدی میں جو ہے، اور آج تو ہم 1400 یعنی 1000 کے اوپر جو ہے پار کر گئے ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، تو آج اس سے کہیں زیادہ خراب حالات ہیں۔ اس ترقی کے دور میں بھی جو ہے لوگ کیا کیا سوچتے ہیں، کیا کیا بولتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں، جبکہ علم کا معاملہ ایسا ہے کہ صاحب ساری چیزیں جو ہے علماء حق نے بیان فرما دی۔ اللہ کے لیے ایسا بولو مت، اللہ کے لیے ایسا سوچو مت، اللہ وہ سوچ سے بھی باخبر ہے، ہم نہ جانے کیا کیا سوچتے ہیں۔ تو عزیزان محترم طالب حق وہی ہوگا جو ان آلائشوں سے پاک ہوگا۔ اسی سے خطاب ہے صاحب کتاب داتا صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ در حقیقت علم طریقت سے دور ہو کر ہوا و ہوس میں گرفتار ہو چکے ہیں، ارے رضائے الہی سے کنارہ کش ہو کر علماء حق کے طریقے سے بھٹک چکے ہیں۔ یہ جواب دینے سے پہلے جو ہے ذکر فرماتے ہیں کہ کیوں ایسا جو ہے لوگوں کو بتانا ضروری سمجھا میں نے، جو کتاب لکھنے کی جو ہے حاجت اور ضرورت پیش آئی۔ آج لوگ طریقت و تصوف کے مدعی نظر بھی آتے ہیں تو وہ در حقیقت اصل طریقت کے برخلاف عمل کرتے اور طریقت کو بدنام کرتے ہیں۔ عزیزان محترم یہ حضور داتا صاحب اگر جو آج ہم اپنے اس دور پرفتن میں دیکھتے ہیں تو یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں۔ داتا صاحب ذکر فرماتے ہیں جو دعویٰ کرنے والے ہیں، یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے، جیسے کہ ہم احباب ابھی ذکر کر رہے تھے کہ آج کل تو ایسے جو ہے اپنے آپ کو اہل طریقت کہلانے والے آج کل تو ایسے ہیں کہ جن کا کوئی حساب ہی نہیں، بھائی بال عورتوں کی طرح بڑے ہوئے ہیں، 10 20 انگوٹھیاں، نماز ایک وقت کی نہیں۔ تو یہ جو داتا صاحب ذکر فرماتے ہیں کہ وہ مدعی نظر بھی آتے ہیں مگر در حقیقت اصل طریقت کے برخلاف عمل کرتے ہیں، جس کا اللہ کے نیک بندوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، رمضان کے مہینے میں سگریٹ اور حقہ اور بیڑی اور کش لگاتے پھرتے ہیں۔ تو یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بڑا صوفی ہوں، آج اپنے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے ترقی کے اس دور میں بھی ایسے لوگ جو ہے آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ آج نہیں، بہت پرانی بیماری ہے جو داتا صاحب ذکر فرماتے ہیں کہ وہ دعویٰ تو یہ کریں کہ ہم صوفی ہیں، اہل طریقت کے ماننے والے ہیں، لیکن عمل جو ہے ان کا اس کے خلاف ہو تو کہتے ہیں کہ یہ طریقت کو بدنام کرتے ہیں۔ لہذا ایسی استعداد و صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مقام تک رسائی حاصل ہو جائے جہاں تک اہل زمانہ کی دسترس نہیں ہے۔ یہ سب کے بس کی بات نہیں کہ سب جو ہے چاہیں تو اس مقام پر جو ہے پہنچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں۔ قرآن پاک میں جو ایک آیت کریمہ جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کے لیے فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تو یہ ہر ایک مقام کے لیے بندہ جو ہے سوچے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے کالج ہو، چاہے اسکول ہو، سارے جو ہے وہ ماہر پروفیسر ہی نہیں ہو جاتے، سارے ڈاکٹریٹ نہیں ہو جاتے، سارے جو ہے ماہر طبیب نہیں ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے ذکر فرماتے ہیں کہ جہاں تک اہل زمانہ کی دسترس نہیں ہے وہاں تک جو ہے انہیں مقام اور رسائی حاصل ہو جائے، اور اس مقام پر وہی حضرات فائز ہوئے ہیں جو خاصان بارگاہ حق ہیں۔ اور یہ خاصان بارگاہ حق کون ہوتے ہیں؟ جو صحیح معنوں میں طالب حق ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب انہیں راہ عطا ہی فرما دیتا ہے۔ کہتے خاصان بارگاہ حق ہیں اور تمام ارادت مندوں کی وہی مقصود و مراد رہی ہے، اور وہ اس کے حصول کی خاطر ہر چیز سے کنارہ کش رہے ہیں۔ جس طرح کے اہل معرفت وجود حق کی معرفت میں ہمہ خاص و عام مخلوق سے بے نیاز رہے تھے، اس کے برعکس ان ظاہری مدعیان تصوف نے صرف ظاہری عبادتوں پر اکتفا کر رکھا ہے، اور دل و جان سے حجاب کے خریدار بن کر اور تحقیق کی راہ چھوڑ کر اندھی تقلید کے خوگر بن گئے ہیں۔ جیسا کہ آج زمانے میں ایک شخص جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص خود بھی گمراہ ہے، راہ حق کو چھوڑ کر کے اس نے جو ہے بڑے بڑے بال رکھ لیے ہیں عورتوں کی طرح، اور اس کو کہا کہ حضور کی جو ہے سنت ہے صاحب زلفیں رکھنا۔ تو یہ زلفیں جو پیچھے جو ہے وہ کمر تک جو ہے، کولوں تک اس کے جو ہے بال بڑھ جائیں،
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے زلف رکھنا، وہ کسی اہل اللہ کے اور کسی اہل علم کے پاس بیٹھ کر آپ کو جو ہے اگر اللہ نے توفیق دی ہے کہ اس سنت کو آپ جو ہے ادا کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسے معلوم کرنا بھی جو ہے آپ ہی پر جو ہے ضروری ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں عزیزان محترم کہ وہ اسی کو جو ہے سمجھتے ہیں حق اور اسی کو دوسروں کو سمجھاتے ہیں کہ یہی حق ہے، بلکہ یہ کہ جو لوگ راہ حق پر ہیں انہیں کہتے ہیں کہ یہ عالم اور مولوی یہ کیا جانے 2 رکعت کے امام۔ عزیزان محترم پھر وہ آسانیاں ایسی پیدا کرتے ہیں کہ بھائی تو نماز مت پڑھ، میں تیری نماز پڑھ لیتا ہوں، اور میری نماز تو صاحب وہ ہر وقت خانہ کعبہ میں ہوتی ہے، ان کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسی باتیں کہ بہرحال تھوڑا کہنے کو آپ زیادہ سمجھیں۔ آج زمانے میں جو ہے اتنی ترقی کے باوجود لوگ ایسی گمراہی اور بددینی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا انہیں حق کی سمجھ عطا فرمائے اور حق کے ساتھ جو ہے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ظاہر ہر چیز سے کنارہ کش رہے ہیں، جس طرح کے اہل معرفت وجود حق کی معرفت میں ہمہ خاص و عام مخلوق سے بے نیاز رہے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنی جانب راہ دے دیتا ہے تو وہ اس کی مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر اسے کسی کی حاجت و ضرورت نہیں ہوتی کہ بھائی مجھے کون اچھا کہتا ہے، کون مجھے برا کہتا ہے، کون میری تعریف کرتا ہے۔ یہ ایک خاص نشانی ہوتی ہے اللہ کے ان نیک بندوں کی جو طالبان حق ہوتے ہیں، جن کو حضور داتا صاحب نے مخاطب کیا کہ اے طالبان حق۔ تو جو طالبان حق ہوتے ہیں اللہ جب اپنی جانب انہیں راہ عطا فرما دیتا ہے، پھر تو وہ دنیا کے جو ہے تمام لومۃ لائم سے جو ہے کہ وہ کون کیا کہتا ہے، کیوں کہتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی جانب راہ عطا فرما دی ہے۔ اور جب اس میں ذوق ملتا ہے تو پھر وہ جو ہے اپنے اہل و عیال سے، اپنے مال و دولت سے، اپنے جاہ و حشم سے، تمام چیزوں سے فارغ ہو کر توبہ کر کے خالصاً لوجہ اللہ، اگر اس کا رونا بھی ہے تو اللہ کے لیے، اس کا ہنسنا بھی ہے تو اللہ کے لیے، اگر کھانا بھی ہے تو اللہ کے لیے، پینا بھی ہے تو اللہ کے لیے، ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ جب یہ ایسی صفت جو ہے بندے میں دیکھیں تو سمجھ لیں کہ یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ جن کو داتا صاحب نے مخاطب فرمایا کہ اے طالبان حق، جو حق کی تلاش کا اور متلاشی ہوگا، طالب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے، اور بظاہر ہم کہیں، آپ کہیں، دنیا کوئی کہے میں حق کا طالب ہوں، حق کا طالب ہوں، اتنا آسان حق کا طالب بننا بھی نہیں ہے۔ جب کسی طالبان حق کے دامن کی ہوا لگ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے جو ہے آسان فرما دیتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ اور آپ کو ہمیں کیسے معلوم ہوگا، اس زمانے میں ہر ایک دعوے دار ہے کہ بھائی میں اللہ کا چاہنے والا ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، برگزیدہ ہوں، تو اہل اللہ نے اسے آسان فرما دیا کہ اللہ کا محبوب اور برگزیدہ طالبان حق وہی جس کی صحبت میں بیٹھتے ہی بندے کو خدا کی یاد آ جائے، جس کی صحبت میں بیٹھتے ہی بندے کو خدا کی یاد آ جائے تو پھر اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو ہے یہ توفیق عطا فرما دی ہے اور اللہ نے اپنی راہ کی جانب اسے قبول فرما لیا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو ہے اندھی تقلید کھوگر بن گئے، یہی وجہ ہے کہ تحقیق نے بھی اپنا چہرہ ان مدعیان ظاہری سے چھپا لیا۔ کہتے تحقیق نے اور حق نے بھی جو ہے ایسے لوگوں کے دعویٰ کرنے والوں سے جو ہے اپنا چہرہ چھپا لیا، اور عوام اپنی موجودہ حالت میں مگن رہ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حق کو پہچان لیا۔ یہ آج جن کو جو ہے صاحب کتاب نے ذکر فرما دیا، جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب ذرا سی بھی جو ہے اسلام سے، قرآن اور سنت سے، اللہ والوں سے جو ہے ذرا سا بھی دور دور کا واسطہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے جتنا خدا کو پہچانا ہے یہ جو ہے بیچارے کیا جانیں گے، ان کو کیا پتہ ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ کہنا جو ہے بجا ہوگا کہ انہوں نے باطل کا نام حق کر دیا اور حق کا نام باطل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحبت سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے اور ان کی گمراہ کن باتوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور خواص اسی میں جو ہے خوش ہیں کہ ہمارے دل میں اس کی تمنا موجود ہے اور ہمارے نفس میں اس کی احتیاج اور سینوں میں اس کی محبت پائی جاتی ہے۔ یہ جو صاحب کتاب نے ذکر فرمایا کہ اہل حق اس میں خوش ہیں کہ ہمارے دل میں تو اس کی تمنا موجود ہے، تو اس ناچیز عاجز و مسکین کے دماغ میں ایک جو ہے چھوٹی سی جو ہے مثال جو آج ہمارے ذہن کو سمجھنے کے لیے بہت قریب کر دے گی کہ صاحب تمنا موجود ہو، اللہ نے جو اسباب اور وسائل کی دنیا میں ہمیں پیدا فرمایا، یہ دونوں بازو دیے، پیر دیے، دماغ دیا، عقل دی، آنکھ دیا، کان دیے، سارے وجود کو اللہ نے جو ہے دیا، اس کا استعمال بھی ضروری ہے۔ ایک بندہ جو ہے یہ صرف جو ہے تمنا لیے بیٹھا رہے کہ بھائی مجھے کھانا کھا لینا ہے،
کھانا کھا لینا ہے، اس کی رٹ بھی لگاتا رہے اور اس کے لیے کوئی کوشش نہ کرے، کوئی عمل نہ کرے، تو یہ اسباب کی دنیا میں ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک اس بات پہ قادر ہے ہمارا رب کہ جس بندے کو چاہے تو بھوک سے آزاد فرما دے، بھوک اسے لگے ہی نہیں تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اگر کھانے کی حاجت و ضرورت ہے تو اس کے لیے اسباب کی دنیا میں عمل کرنا ہوگا۔ تو جو اہل حق ہیں اور خواص ہیں وہ اسی میں مگن رہیں کہ ہمیں تو حق کو پانے کے لیے تمنا موجود ہے مگر کوشش کچھ نہیں کرنا ہے، اور ہمارے نفس میں اس کی احتیاج اور سینوں میں اس کی محبت پائی جاتی ہے، اور اپنے اپنے مشاغل میں منہمک رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب رویت الہی کے شوق میں ہے، اور دل میں جو اچھی خواہشات ابھرتی ہیں وہ محبت الہی کی تپش ہے۔ اسی طرح مدعیان سلوک اپنے ادعا کے سبب، دعویٰ کے سبب کلیتاً محروم ہو گئے۔ صاحب کتاب کی یہ بات واللہ العظیم سامعین ناظرین، خدا کی قسم مجھے اس قدر بھائی کہ آج ہم جو ہے کس قدر جو ہے وہ افطرا میں، کس قدر جو ہے دھوکے میں، فریب میں مبتلا ہیں کہ آج ہر ایک انسان جو یہ چاہتا ہے کہ بس من و سلوہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے اتر جائے، ہمیں کچھ محنت نہ کرنا پڑے۔ جن کے لیے اللہ نے من و سلوہ اتارا اور ان کو اس درجے پہ پہنچایا، ان کے لیے دعا کس نے کی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور برگزیدہ بندے، نبی و رسول، جنہوں نے ایسی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ہم صرف خواہشات کی دنیا پر اور صرف آرزوؤں کی بنیاد پر چاہیں کہ راہ حق کو پالیں، نہیں، اس راہ پر جو ہے ہمیں چلنا بھی پڑے گا، اور اس راہ کے نصیب و فراز کو سمجھنا بھی پڑے گا، اور سچی تڑپ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ طالبان حق کے صف میں جو ہے ہمیں کھڑا کر دے گا۔ ورنہ صاحب کتاب نے سب کو شامل کر کے جو ہے فرما دیا کہ خواص جو یہ سمجھے کہ صرف دل میں تمنا لیے رہیں کہ ہمیں اللہ کی جانب جو ہے راہ مل جائے اور ہمیں راہ حق کے متلاشی ہیں، تو صرف جو ہے یہ خیال جو ہے ان کو وہاں تک ان کی منزلوں تک پہنچانے والا نہیں۔ اور اسی طرح مدعیان سلوک اپنے جو ہے دعوے کے سبب کلیتاً محروم ہو گئے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسباب اور علل کی دنیا میں پیدا فرمایا تو ہمیں کوشش بھی کرنا ہے، ہمیں محنت بھی کرنا ہے، اور پھر اس سے توفیق بھی مانگنا ہے، محنت بھی ہو، کوشش بھی ہو، اور توفیق اور استعانت بھی ہو جو صاحب کتاب نے پہلے ذکر فرمایا۔ تو پھر جو ہے بات بنتی ہے، ارادت مندوں نے ریاضت و مجاہدے سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور اپنے فاسد خیالات کا نام مشاہدہ رکھ لیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ باتیں اتنی جو ہے ہمارے لیے مفید ہیں کہ اگر ہم ذرا سا بھی اپنے ماضی کو اور جو موجودہ ہمارے سامنے حالات ہیں ان کو جو ہے رکھ کر مستقبل کی اگر فکر کریں تو یہ معاملہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، لیکن فاسد خیالات کو جو ہے سامنے رکھ کر کے ریاضت و مجاہدے سے، ریاضت و مجاہدہ اگر جو ہے ذکر فرمایا صاحب کتاب نے تو ہلکا سا ایک ذہن میں اشارہ موجود کہ اللہ کے نیک بندے جو ریاضت و مجاہدہ آج جو ہے جو ہماری خانقاہوں میں اللہ کے نیک بندے خود کرتے بھی تھے اور کراتے بھی تھے، وہ بالکل مفقود ہے اور مثل عنقا کے ہے کہ آج جو ہے اس کی نظیر بھی نہیں ملتی۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ دنیا خالی ہے، ایسے ایسے اہل اللہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت کی بھٹی میں تپایا ہے، تو انہوں نے نظر ڈال دی ہے تو منزلیں مل گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قبول فرما لیا ہے۔ تو یہ ریاضت و مجاہدہ کیا ہے جو اللہ کے نیک بندے اپنی خانقاہوں میں کرتے بھی اور کراتے بھی، تو آج بھی اس کی مثالیں اور اس کی نظیریں موجود ہیں کہ جب بندہ صحیح معنوں میں طالب حق بن کر کے اللہ کے بندے کے پاس جاتا اور رجوع ہوتا تو تزکیہ نفس کے لیے پہلے اس کو ایک کونے میں بٹھا دیا جاتا اور اس کے ہر ایک چیز پر شیخ کی نظر ہوتی کہ یہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، بولتا کیا ہے، سوتا کیسے ہے، جاگتا کیسے ہے۔ جب جو ہے سچی تڑپ ہوتی تو اسے جو ہے وہ محبت کے عشق کی بھٹی میں جو ہے تپایا جاتا، اسے جو ہے آزمایا جاتا۔ کبھی تو لوگ آزمائش میں ہی فیل ہو جاتے اور کبھی جو ہے تپش میں فیل ہو جاتے، ایسی ایسی آزمائشیں کہ اگر ان کا ذکر ہو تو ہم بول بیٹھیں کہ نہیں صاحب یہ ہمارے بس کی بات نہیں، بس اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر تو اپنا فضل اور کرم فرما دے کہ ہمیں یہ منزلیں عطا فرما دے۔ تو بے شک ہم بھی اور آپ بھی یہی چاہتے، لیکن مجاہدہ اور ریاضت کو جو ہے چھوڑ کر کے بندہ اگر چاہے کہ منزل جو ہے حاصل ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت اپنی مرضی سے کسی کو کسی مقام پر فائز فرما دے، اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ چاہتا ہے
کہ اللہ کی بندگی کر کے اسے راضی کر کے، تو پھر ریاضت و مجاہدہ۔ مجاہدے میں بہت ساری باتیں جو ہے ایسی ہیں کہ بندے کو پہلے ذکر دیا جاتا کہ یہ ذکر جو ہے کھڑے ہو کر کے، جیسے سرکار غریب نواز کی جو ہے یاد آ جاتی ہے کہ جب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جو ہے حاضر ہوئے تو آپ نے جو ہے مجاہدے کے لیے کہ سورہ اخلاص کو 1000 مرتبہ ایک پیر پر کھڑے ہو کر، ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے، جس کو ہماری اپنی وطنی زبان میں تپسیا کہتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص جو ہے پڑھ کر پھر میرے پاس آؤ۔ آپ نے ایک پیر پہ کھڑے ہو کر 1000 مرتبہ، یہ ریاضت و مجاہدہ جس کو ایک جھلک ہے سرکار غریب نواز عطائے رسول ہند الولی، آپ ہی کے نام سے یہ گلشن ہے اور گلشن چشت کے تحت یہ باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، تو سمجھے کہ سرکار غریب نواز کا نام ہی زبان پر اس لیے آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ محبوب اور برگزیدہ بندے اپنے شیخ کی بارگاہ میں جو ہے 1000 مرتبہ جب سورۃ الاخلاص پڑھ کر کے قل اللہ شریف پڑھ کر حاضر ہوئے تو شیخ نے فرمایا کہ اوپر ذرا دیکھو۔ جب آپ نے نگاہ اٹھائی تو کہتے حضور کیا نظر آیا؟ کہتے حضور مجھے جو ہے لوح محفوظ نظر آیا، سبحان اللہ۔ اور کہا نیچے ذرا دیکھو، تو کہا تحت الثری نظر آیا۔ اوپر دیکھیں تو عرش الہی نظر آئے اور نیچے دیکھیں تو تحت الثری نظر آئے۔ یہ ریاضت و مجاہدہ کی ایک چھوٹی سی ہلکی سی جو ہے مثال، اور معرفت اہل حق اور بالخصوص چشتیہ سلسلے میں یہ منزل کہ 1000 مرتبہ اگر بندہ جو ہے بڑا لمبا چوڑا وظیفہ سرکار نے نہیں بلکہ یہ کہ 1000 مرتبہ آپ نے جو ہے پڑھا، تو یہ مقام و مرتبہ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منزل عطا فرما دی۔ اس میں کئی چیزیں شامل ہیں، عزیزان محترم، سننے اور سنانے میں تو بڑا مختصر سا جو ہے وقت ہے، لیکن اگر آپ جو ہے اسے دیکھیں تو اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ سرکار غریب نواز نے سب سے پہلے جو قرآن پاک نے اشارہ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آپ نے آپ کے زندگی کے حوال میں یہ سنا کہ راہ خدا میں وہ چیز خرچ کرو جس کو تم سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہو۔ تو آپ کے حصے میں کیا آئی تھی؟ ایک پنچکی اور ایک باغ۔ جب وہ ذکر خدا میں اور اللہ کی یاد میں آڑے آئی تو پھر اسے راہ خدا، کیونکہ محبوب ترین شے، محبوب ترین چیز راہ خدا میں اسے جو ہے کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا، وقف کر دیا، لٹا دیا۔ تو آپ دیکھیں جب کسی منزل و مقام پر جو ہے پیچھے پلٹ کر کے کس کے لیے میں تو پیدا ہی ہوا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے، تو آگے بڑھنا بندے کا ایک مزاج اور طبیعت بن جاتی ہے کہ جب راہ خدا اس کو جو ہے وقف کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور تیزی کے ساتھ آپ کو اپنی جانب جو ہے معرفت کے راستے کو آسان کر دیا۔ تو جہاں 1000 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر مقام معرفت میں اتنا اونچا مقام حاصل کر لے تو پیچھے یہ قربانی بھی ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شیخ کامل کون؟ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی جو ہے پائے کے بزرگ نہیں ہیں عزیزان محترم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایسا اونچا مقام عطا فرمایا کہ جب آپ کے مرید اور شاگرد کا یہ عالم ہو تو پھر شیخ کا عالم کیا ہوگا؟ زبان بیان نہیں کر سکتی۔ آپ نے 1000 مرتبہ وظیفے کی شکل میں، مجاہدے کی شکل میں، ریاضت کی شکل میں جب یہ کیا تو یہ جو صاحب کتاب نے ذکر فرمایا کہ ارادت مندوں نے ریاضت و مجاہدے سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ آج اگر کوئی کسی شیخ، کسی مرشد کی بارگاہ میں اگر منہ لگا ہے، قریب ہے، اسے مائنڈ نہ کرے، محسوس نہ کرے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس حضرت نظر ڈال دیں اور میں جو ہے لوح محفوظ کا مطالعہ کر لوں۔ عزیزان محترم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی یہ قدرت جو ہے اپنے بندوں کو دے رکھی ہے، مگر ریاضت و مجاہدہ اس راستے کے لیے بہت بہترین جو ہے اوزار ہے ہمارے لیے، اور بہترین طریقہ ہے کہ جب بندہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور پھر اسے جب کوئی آگے چمک نظر آتی ہے تو اس کو اپنی محنت کا جو ہے پھل نظر آتا ہے اور وہ محنت پہ محنت کرتے چلا جاتا ہے۔ آج جس زمانے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں عزیزان محترم، یہ صاحب کتاب نے ذکر فرمایا کہ ریاضت و مجاہدے سے ہاتھ کھینچ لیا اور اپنے فاسد خیالات کا نام مشاہدہ رکھ لیا اور اسی میں مگن ہو گئے۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ میں نے علم تصوف میں اس سے قبل بکثرت کتابیں لکھی ہیں، لیکن وہ سب کی سب ضائع ہو چکی۔ دیباچے میں یہ ذکر ہوا کہ کوئی جو ہے اپنے نام سے کوئی لے گیا، یہ آج کا معاملہ نہیں ہے بلکہ بہت زمانہ پہلے یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کتابوں کا ماحصل مجموعہ نچوڑ
جو زمانے میں اس زمانے سے لے کر آج تک مشہور ہوئی اور لوگوں کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش ہوئی، وہ یہی کشف المحجوب شریف کے تمام کتابوں کا فرماتے ہیں کہ وہ ضائع ہو چکی، اور جھوٹے دعوے داروں نے ان کی بعض باتوں کو مخلوق خدا کا شکار کرنے کی خاطر چن لیا ہے اور باقی سب کو گم کر کے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا ہے، چونکہ حاسدوں کا ہمیشہ یہی شیوا رہا ہے، انہوں نے سرمایہ حسد و انکار کو ہی نعمت خداوندی جان رکھا ہے۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے نقل تو کیا مگر پڑھ نہ سکے، نقل تو کیا مگر پڑھ نہ سکے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پڑھ تو لیا مگر معنی و مطالب سے بے بہرہ رہے، کچھ سمجھ نہ سکے، انہوں نے صرف لفظ و عبارت کو پسند کیا اور اسی کو لکھتے اور یاد کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم علم تصوف اور معرفت میں باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ انتہائی بد نصیبی اور محرومی میں گرفتار رہے ہیں۔ طبقات کا یہ تفاوت اسی بنا پر ہے کہ علم تصوف اور معرفت الہی کبریت احمر، تانبے کو سونا بنانے والی سرخ اکسیر کے مانند ہے جو سب کو عزیز و مرغوب ہے۔ کبریت احمری یعنی سرخ گندھک جب مل جاتی ہے تو وہ کیمیا ہوتی ہے جس کی ایک چٹکی ککھ بہت سے تانبے کو خالی سونا بنا دیتی ہے۔ غرض کہ ہر شخص ایسی دوا کا خواہش مند ہوتا ہے جو اس کے درد کا درما بن سکے، اس کے سوا اس کی اور کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ اسی مفہوم میں ایک بزرگ کا شعر پیش کروں: کلو من وافی فوادہی وجع یطلب شیئا یوافق الوجع، ہر وہ شخص جس کے دل میں درد ہے وہی چاہتا ہے جو درد کے موافق ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے عزیزان محترم کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ صاحب کتاب نے جو شعر پیش فرمایا اس کو ذکر فرماتے ہیں: جس کی بیماری کی دوا کوئی حقیر ترین چیز ہو وہ مروارید اور مرجان کی جستجو میں سرگرداں کیوں ہوگا، اور جواہرات کی معجون یا دواء المسک بنانے کی کوشش کیوں کرے گا؟ علم طریقت و حقیقت تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، ہر کہو مہ کو یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس سے قبل بکثرت جو حال نے بھی مشائخ طریقت کی علمی کتابوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا ہے۔ اسرار الہی کے خزانے ان کے ہاتھوں میں پڑے تو وہ چونکہ اس کی حقیقت سے بے بہرہ مند تھے، گویا کلاہ دوز جاہلوں اور ناپاک و کمینہ جلد سازوں کے مانند ان کے ہاتھ لگ گیا۔ انہوں نے ٹوپیوں کے استر اور ابو نواس کے شعروں کے دیوان اور فضول لغو افسانوں اور کہانیوں کے مانند اسرار الہی کے خزانوں کے ساتھ سلوک کیا۔ بلا شبہ جب بادشاہ کا باز کسی بوڑھی عورت کے جھوپڑے پر اترے گا تو اپنے بالوں پر ہی اکھڑوائے گا، اس کے سوا کچھ نہیں ہو پائے گا۔ صاحب کتاب کے فرمان کا مقصود یہ ہے کہ کسی باز کو جو ہے اگر اڑا دیا جائے اور وہ کسی بڑھیا کے جھوپڑی پہ گر جائے تو بچے اس کو جو ہے اپنا کھلونا بنا لیں گے، وہ اڑنے سے قاصر ہو جائے گا، اس کے بالوں پر اکھیڑ دیے جائیں گے۔ صاحب کتاب کا کہنے کا مقصود یہی سمجھ میں آیا عزیزان محترم کہ جو کتابیں جو ہے آپ نے لکھی کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور لوگوں نے اسے جو ہے بطور حسد ضائع کر دیا، صرف اس کے الفاظ کو انہوں نے پڑھا اور اسے جو ہے اپنے لیے بہت بہتر اکسیر سمجھی، اور اسی کو جو ہے انہوں نے راہ معرفت کا جو ہے ایک اوزار اور ہتھیار جانا، حالانکہ وہ اس کے سوا کچھ نہ حاصل کر سکے کہ جس کے لیے انہوں نے اس کو چنا، وہ اسی میں جو ہے ڈوبتے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسرار و رموز سے ان کو جو ہے دور دور تک کچھ نہ عطا فرمایا، لیکن جو خالصاً لوجہ اللہ اٹھے ان کے پاس اگر کچھ نہ تھا تو صرف دو ہی لفظ ان کے لیے کافی ہو گئے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ یہ عاجز و مسکین گزارش کرے گا کہ عزیزان محترم جو باتیں آپ تک پہنچی ہیں خانقاہ چشت کے حوالے سے درسی خانقاہ کی شکل میں کشف المحجوب شریف کا یہ سبق جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ خود بھی اس سے محظوظ ہوں اور دوسروں کو بھی اسے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جو ہے اس معاملے میں مدد فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ عزیزان محترم، سامعین و ناظرین کرام، آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خوب جو ہے اور اپنے پاس پڑوس کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے اور آپ کی جملہ کوشش و کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔